السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق علیہ. محترم سامعین ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم پڑوسی کے حق کے بارے میں کچھ نصوص پڑھتے اور اس کے مطابق اندازہ لگاتے ہیں کہ کس طرح سے دین اسلام نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کی تعلیم دی ہے. میرے بھائیوں، اسلام نے پڑوسی کے حقوق کو متعین کیے ہیں. اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے سلسلے میں ہمیں خصوصی وصیت فرمائی ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ رب العالمین نے کمال ایمان قرار دیا ہے. ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی اللہ رب العالمین نے اسے قرار دی ہے. آئیے آج کے اس حلقے میں ہم چند نصوص کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے شریعت نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمائے ہیں. پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. لوگو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور جو قرابت دار یعنی رشتہ دار پڑوسی ہوں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. والجار الجنب، اور جو اجنبی ہمسایہ ہوں، اجنبی پڑوسی ہوں جو ہمارے قرابت دار میں نہ آتے ہوں لیکن ہمارے گھروں کے آس پاس رہتے ہوں، ان کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں. اس آیت کریمہ میں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے، شرک سے منع کرتے ہوئے، جہاں بہت سارے حقوق ذکر کیے ہیں، وہیں پہ اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کے حقوق کی بھی تعلیم دی ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ رب العالمین نے ابھارا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ کہی، قسم کھائی اور کہا کہ ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مامون نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو، ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے. مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ ایسا شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو، پریشان کرتا ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو
اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہو, آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, اور جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہو, آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو, اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے, تکریم کرے اور مہمان کے حق کو ادا کرے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. متفق علیہ روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا ہو, آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو, اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. تو اس حدیث میں بھی ہم غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا ہو, آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو, فلا یؤذی جارہ, تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. تو پڑوسی کے حقوق کو ان نصوص میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. ایک اور حدیث آئیے ہم دیکھتے ہیں, متفق علیہ روایت ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں. حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں, اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی روایت کیا ہے. دونوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے, یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اسے ہمارے جائیداد میں وارث قرار دے دیں گے. حضرت جبریل علیہ السلام بار بار وصیت کرتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے سلسلے میں, پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کے سلسلے میں, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ اسے وارث ہی بنا دیں گے, ہمارے پراپرٹیوں میں, ہمارے جو ہے مال و جائیداد میں اسے حصہ بھی دے دیں گے. تو میرے بھائیوں, پڑوسی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور پڑوسی کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے مختلف طرح سے ہمیں بتایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ہمارے لیے کی ہے. یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی, ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ, ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ, کہ جبریل علیہ السلام بار بار مجھے وصیت کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں, یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اسے وارث قرار دیں گے. یہ متفق علیہ روایت ہے. ایک اور روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں, تو میں کس کو میں ہدیہ دوں, کس کو میں تحفہ وغیرہ دوں؟ دو پڑوسی ہیں, کون زیادہ میرے تحفے وغیرہ کا حقدار ہے, کس کو میں دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الی اقربہما منک بابا, جو تم سے جس کا دروازہ, تمہارے دروازے جس کا دروازہ نزدیک ہو, اس کو تم ہدیہ وغیرہ دو, وہ تمہارے ہدیہ وغیرہ کا زیادہ حقدار ہے, اس کو تم ہدیہ وغیرہ دیا کرو. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو ان روایات میں میرے بھائیوں ہم غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آج کے اس درس میں میرے بھائیوں جو ہم نے فوائد حاصل کیے, پہلا فائدہ یہ ہے کہ پڑوسی کے حق کو کس قدر تاکید کے ساتھ شریعت نے بیان کیا ہے, کس طرح سے اللہ رب العالمین نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک پر ہمیں ابھارا ہے, اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے اس کے ساتھ ہی میں ذکر کیا. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر پڑوسی کی اہمیت ہے, کس قدر پڑوسی کے حقوق ہیں, کس قدر اللہ رب العالمین نے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ابھارا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ہم نے یہ بھی جانا کہ پڑوسی کو تکلیف دینا یا پڑوسی کو اذیت دینا کس قدر اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت کو بیان کی ہے, اور کس قدر سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں ہمیں تنبیہ کی ہے. اور ہم نے یہ جانا کہ پڑوسی کو تکلیف دینا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ جانا کہ اگر ہم پڑوسیوں کی تکریم کرتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, تو یہ جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کو ہدیہ اور تحفہ وغیرہ دینا چاہیے, یہ ہمارے لیے مستحب ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہے, جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دو پڑوسی ہیں, میں کس کو ہدیہ دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو تم اس کو ہدیہ دیا کرو. یعنی پڑوسیوں کو ہدیہ دینا, تحفہ دینا, یہ میرے بھائیوں مستحب امر ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ پڑوسیوں میں سب سے زیادہ
ہمارے احسان اور بھلائی اور ہمارے تحفے تحائف وغیرہ کا جو حقدار ہے وہ ہے جس کا دروازہ ہمارے دروازے سے زیادہ قریب ہو۔ تو آج کے اس درس میں میرے بھائیوں ہم نے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں کچھ نصوص جانے، ہم نے اس سے مستمد ہونے والے فوائد کو بھی جانے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھتے ہوئے ان کے حقوق کو ادا کرنے کی اور پڑوسیوں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔